بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، وہ شاہکار فارن فنڈنگ کا وہ فیصلہ جس فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف مسلسل 8 سال دامن چراتی رہی، وہ فیصلہ آ گیا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ پی ٹی آئی اس فیصلے سے دامن چراتی رہی؟ پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف بار بار عدالتوں میں جاتی رہی، اور اس فیصلے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس کون سا بڑا اختیار آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی قسمت ہے یا سیاسی بساط ہے، اس کا فیصلہ وفاقی حکومت کے ہاتھ آ گیا ہے۔ وہ کیا ہوگا اور اس کے اوپر وہ تمام چیزیں کیسے ہوں گی، اور آرمی چیف سے وزیر اعظم صاحب کا رابطہ ہوا ہے فون پر، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے سے، اور میں آپ کو یہ چیزیں پہلے تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وفاقی حکومت کے پاس کون سا بڑا اختیار آ گیا ہے کہ وفاقی حکومت عمران خان صاحب کی سیاسی مستقبل کا جو ہے نا وہ تعین وفاقی حکومت اس فیصلے کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو نومبر 2014 کو پی ٹی آئی کے بانی رکن تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کو لے کر انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے والے، عمران خان صاحب کو میڈیا پر اس کی تمام پروجیکشن کرنے والے، ان کے لیے لابنگ کرنے والے بانی رکن تھے اکبر ایس بابر صاحب۔ ان کی طرف سے یہ کیس دائر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن میں نومبر 2014 میں۔ 8 سال یہ کیس چلتا رہا۔ 8 سال کے دوران پی ٹی آئی نے 30 مرتبہ التوا مانگا، 6 مرتبہ پی ٹی آئی نے اس کیس کے ناقابل سماعت ہونے پر درخواست ظاہر کی کہ یہ کیس الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر تحریک انصاف دودھ کی دھلی تھی تو یہ تمام چیزیں کیوں کرتی رہی، اس کیس کو ڈیلے کیوں کرتی رہی، لنگر آن کرنے کی کیوں کوشش کی جاتی رہی۔ آخرکار 8 سال کی طویل مدت کے بعد 21 جون 2022 کو اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جس کا جو آج سنایا گیا ہے، اس فیصلے کی میں ڈیٹیل کی طرف آتا ہوں۔ فیصلے میں ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی یہاں پر دو چیزیں کر رہی ہے، مطلب دل بہلانے کے لیے، اپنے لوگوں کا دل بہلانے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، کہ پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کہا ہے، غیر ملکی فنڈنگ نہیں کہا، حالانکہ غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ کا ہے، وہ باہر سے آئی ہے، ایسے ممالک سے آئی ہے جہاں سے پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا فنڈنگ کی، تو وہ غیر ملکی ہی ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ وہ کان ادھر سے پکڑیں یا ایسے پکڑیں، بات ایک ہی ہے، لیکن پی ٹی آئی چونکہ ماہر ہے ٹویسٹ کرنے کی چیزوں کو، تو وہ کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے 13 نامعلوم اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا اور یو اے ای سے احتیاط لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ان اکاؤنٹس کے بارے میں بتانے میں ناکام رہی ہے، ان اکاؤنٹس کو چھپایا گیا۔ آئین کے مطابق اکاؤنٹ چھپانا غیر قانونی ہے، اور پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکی 351 کاروباری اداروں اور کمپنی سے فنڈز لیے۔ پی ٹی آئی نے عارف نقوی کی کمپنی ووٹن کرکٹ سے بھی ممنوعہ فنڈنگ لی، جو کہ بین تھی، پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عارف نقوی کی کمپنی سے 21,21,500 امریکی ڈالرز فنڈنگ لی گئی۔ یو اے کی کمپنی ہے برسٹل انجینئرنگ سروسز، وہاں سے 49,965 ڈالرز کی فنڈنگ لی گئی، جو کہ ممنوع ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل 6 سے متعلق ممنوع فنڈنگ ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے متعلق جو آئین کا آرٹیکل ہے 6، وہ بتاتا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس پہ کچھ بھارتیوں کے نام بھی ہیں، چرنجیت سنگھ ہے، سیما چودھری ہیں، مکیش ہیں، مائیکل لین جان ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے 2 بھارتی کمپنیز ہیں جن سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ لی ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بیان حلفی جو جمع کروایا فنڈنگ کے حوالے سے، وہ اس بیان حلفی میں مسلسل 5 سال عمران خان صاحب غلط بیانی کرتے رہے۔ اس غلط بیانی کی بنیاد پر عمران خان صاحب آرٹیکل 63 کی زد میں آ چکے ہیں۔ ان کے خلاف آرٹیکل 63 کے تحت بڑے آرام سے اور بڑے ہی آسان طریقے سے کارروائی ہو سکتی ہے، اور وہ تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے ہوگا اس پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی جو کاپی ہے وہ وفاقی حکومت کو بھیج دی ہے فردر کارروائی کے لیے۔ اب وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر فردر کارروائی کرے گی۔
ہم وفاقی حکومت کی طرف آنے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جو ثاقب نثار صاحب کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ کیا گیا تھا کہ وہ صادق اور امین ہیں، اور وہ اس کو بڑا تم طراق سے اور بڑا جلسوں میں ببانگ دہل اس چیز کو اچھالتے تھے کہ میں تو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہوں، وہ آج ثاقب نثار صاحب والا سرٹیفکیٹ بھی ایک ادارے نے، آئینی ادارے نے عمران خان صاحب سے واپس لے لیا ہے کہ وہ مسلسل 5 سال الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولتے رہے، غلط بیانی کرتے رہے، جو ایفیڈیوٹ جمع کرواتے رہے، بیان حلفی جمع کرواتے رہے، اس میں وہ جھوٹ بولتے رہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جھوٹ بولتے رہے۔ ایک تو بندہ ویسے جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس بیان حلفی میں مسلسل 5 سال جھوٹ بولتے رہے۔ تو اس کی بنیاد پر آرٹیکل 63 ان پہ براہ راست لاگو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے، اس میں بالکل بڑے آرام اور سادہ سے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس کے طریقہ کار پہ کی طرف آتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن یہ ایک تو اس پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس شو کاز نوٹس کے اوپر تحریک انصاف خاطر خواہ جواب نہ دے سکی، ڈیفینیٹلی جو 8 سال کنونس نہیں کر سکے الیکشن کمیشن کو، وہ 1 مہینے میں یا 14 دنوں میں شو کاز پر کیسے کنونس کر پائیں گے؟ تو اس شو کاز میں جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو ایک پہلی جو فرصت میں تو ان کی جتنی بھی فنڈنگ ہے وہ ضبط کر لی جائے گی، اور ضبط کرنے کے علاوہ ان کے پارٹی آفیسز سیل کر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ان سے پارٹی نشان بھی واپس لے لیا جائے گا، ان کی پارٹی بھی ڈیزالو کی جا سکتی ہے، اور فوجداری کی کارروائی کا بھی حکم دے سکتا ہے الیکشن کمیشن۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی ہے، جو اختیار الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو دیا ہے، وہ اختیار یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو بھیجی ہے، وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریفرنس بھیجیں گے، وہ فردر کارروائی کریں گے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ تحریک انصاف کے خلاف ایک ریفرنس بھیجیں گے، پارٹی ڈیزالو کرنے کے علاوہ آرٹیکل 63 کے حوالے سے جو کارروائی کرنی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو منسٹری آف وزارت داخلہ، وہ تمام چیزوں کو کیری آن کرے گی، اور پھر اس کے بعد کیبنٹ میں چیزیں جائیں گی۔ اب وفاقی حکومت کے پاس یہ بہت بڑا اختیار اور بہت اچھا موقع ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے کندھے پر رکھے، یا الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف وہ آئینی تمام چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب آج تک جن سے بچتے آئے ہیں، بنی گالہ کی جائیداد سے لے کے باقی تمام چیزوں میں۔ اور یہ وہی معاملہ ہے کہ پینما میں دیکھیں نواز شریف صاحب کو کیسے نااہل کیا گیا تھا، تاحیات نااہلی ہوئی تھی، تو وہاں پر ایفیڈیوٹ اور وہاں پہ بیٹے سے جو تنخواہ نہیں لی تھی وہ اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو اس کے اوپر بڑے آرام سے ججوں نے ان کو نااہل کر دیا تھا، جس کے اس فیصلے میں حکم بھی سامنے آئے تھے۔ لیکن یہاں پر بہت ہی سادہ ایک چیز سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے 5 سال الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ غلط بیانی کی ہے، تو اس پہ تو بڑے آرام سے وہ تاحیات نااہل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں فیصل جو اپنا فیصل وابڈا ہے، فیصل وابڈا نے بھی اسی طرح سے کیا کہ آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنی نیشنلٹی کو الیکشن کمیشن میں، تو وہ نااہل ہو گئے۔ تو ادھر عمران خان صاحب تو جھوٹ بولتے رہے، تو جو بندہ غلط بیانی کرتا ہے، آئین کا آرٹیکل جو 63 ہے وہ بڑا سادہ ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اب تک تو پاکستانی قوم کو جتنی دفعہ اس کی تشریح ہوئی ہے، پاکستانی قوم کو تو ویسے ہی وہ زبانی رٹا گیا ہے، تو اس پہ بڑے آرام سے عمران خان صاحب جو بک ہوتے ہیں۔ تو اب وفاقی حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہیلی کاپٹر پاکستانی آرمی کا لاپتہ ہوا ہے، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ابھی تک معجزہ ہو جائے، اور وہ تمام جو ہمارے افسران ہیں، فوجی افسران ہیں، جو کہ مصیبت زدہ بلوچوں کی مدد کو گئے تھے، وہ واپس آ جائیں۔ اس حوالے سے آرمی چیف سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، ٹیلی فونک رابطے میں بڑی کچھ اہم چیزوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔